بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين على تراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاونت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی ایام اعزاں ہیں، خدا ہماری عزاداری کو قبول فرمائے اور اس عزاداری کو ہماری آخر ذخیرہ قرار فرمائے اور ہم سب کو میدان قیامت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک عزاداری کے فرش عزا سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں ایسی عزاداری کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے فرزند حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر سکے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والے اور ان کی زیارت کے لیے نکلنے والے ان افراد کے لیے ائمہ معصومین نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے، ذرہ برابر خاندانی تعصب نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. اگر وہ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ کو اس شخص کے بارے میں دعا کرنا پسند ہے، ورنہ معصومین کی شخصیت خاندانی نسلی تعصب سے بہت بلند ہے. وہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ان کا رشتہ دار ہے، یا کسی کی برائی سے نہیں کر سکتے کہ ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا. ائمہ معصومین معصوم ہے. اس طرح یہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن وہب کی روایت ہے کہ میں لحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت مل گئی. میں دیکھا تو میں نے دیکھا امام اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ ملاقات باہری کمرے میں نہیں ہوئی بلکہ امام کے اندر گھر میں ہوئی کہ امام اپنے بیت الشرف میں اپنے گھر میں مصلی پر جانماز بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بیٹھ گیا. انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ امام کی
نماز تمام ہو جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ امام جب مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے بعد جو دعا فرما رہے تھے میں نے وہ دعا سنی، یعنی امام یہ دعا کچھ اس بلند آواز سے فرما رہے تھے کہ بغل میں بیٹھنے والے نے یہ دعا سن لی۔ فرماتے ہیں کہ اللہم پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں عزت عطا کی، کرامت عطا کی، بزرگ ووعدنا بالشفاعہ، اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت ہمیں حق شفاعت دے گا اور ہم گناہ گاروں کو جہنم سے نجات دلا کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ وہ شخص وہ ہے جو اپنے گناہوں کی بنا پر اور نیک اعمال کی قلت کی بنا پر جہنم میں جانے کا مستحق تھا، لیکن ائمہ معصومین اپنی شفاعت سے اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ وَخَصَّنَا بِالْوَصِيَّةِ، اور ہمیں وصی بنایا، رسول کا جانشین بنایا۔ وَأَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَىٰ، اور ہمیں گزشتہ اور آئندہ کا علم عطا کیا۔ وَجَعَلَ فِدَةَ النَّاسِ، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ ائمہ آج اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو یہ خدا کا وہ کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ یہ محبت بازار میں نہیں ملتی، یہ محبت کا دریا روایت کو ملتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان اہل بیت کی محبت کا دریا جاری ہے۔ جب کوئی اہل بیت کا چاہنے والا دنیا میں آتا ہے تو خدا بند علم اس دریا سے ایک قطرہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو آج ہمارے دلوں میں اہل بیت کی ولایت ہے، محبت ہے، یہ خدا بند عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اغفر لی اخوانی، پروردگار مجھے بخش دے اور میرے بھائیوں کو بخش دے۔ اور کن کو بخش دے؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ امام معصوم وقت نکال کر کے زائرین امام حسین دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے بخش دے، میرے بھائیوں کو بخش دے اور قبر امام حسین کی زیارت کرنے والوں کو بخش دے۔ کون لوگ؟ الذین انفقوا اموالہم، جو مال خرچ کر کے امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں، جو قطرہ قطرہ جمع کرتے ہیں، ایک بار بھوکے رہتے ہیں لیکن پیسہ جمع کر کے امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، اور وہ پیسہ جو امام حسین کی زیارت میں لگتا ہے، امام حسین اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ سال گزرنے سے پہلے اس سے زیادہ واپس کر دیتے ہیں۔ امام حسین کسی کا قرضہ اپنے سر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زحمتیں برداشت کر رہے ہیں، تکان برداشت کر رہے ہیں، کس لیے؟ رغبتاً فی برنا، سے ہمارے ساتھ نیکی کرنے کے، یعنی دنیا کی خاطر نہیں، تصویر کی خاطر نہیں، صرف ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں اور ہمارے دشمنوں کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو دنیا میں جتنے پروگرام ہوتے ہیں بڑے بڑے، میڈیا ان پروگرام کا لائیو کوریج دیتی ہے، لیکن 40 کا لائیو کوریج آپ کو نہیں ملتا۔ حج کا مل جائے گا، میلوں کا مل جائے گا، لیکن غریب کی زیارت کا لائیو کوریج ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اگر یہ 40 عام ہو گئی تو ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ پروردگار یہ تیرے رضا چاہتے ہیں، فَقَافُنَّ، پروردگار ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر عطا کر۔ پروردگار دن اور رات میں ان کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کو طیب و طاہر فرما۔ پروردگار ہر صبح و شام ان کو ہر شر سے اور آفت سے محفوظ فرما، ہر جابر بادشاہ سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان میں جو ضعیف ہیں ان کی مدد فرما۔ پروردگار
ان کو شیطان انسانی اور جناتی شیطان سے حفاظت فرما پروردگار، ان کو وہ عطا فرما جو تو چاہتا ہے پروردگار، اور ان کو غربت کے ختم فرما اور ان کو گھر واپس فرما پروردگار۔ اس پہ جملہ فرمائے پروردگار ہمارے دشمن ان کی زیارت کے نکلنے پر عیب لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، ہمارے دشمن ان زائرین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، لیکن ان تہمتوں کے باوجود یہ زیارتوں پر جانے سے رکتے نہیں ہیں، فتوے لگتے ہیں، چیزیں لگتی ہیں، لیکن یہ امام حسین کے چاہنے والے ان فتووں سے متاثر نہیں چلے جاتے ہیں۔ پروردگار پھر فرماتے ہیں فرحم تلک الوجوہ التی غیرتھا الشمس، پروردگار ان زائرین کے ان رخساروں پر، ان چہروں پر رحمت نازل کر جو سورج کی گرمی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دعا کریں، اس فضل و غربین میں جائیں گے، گرمی ہے، چہرے کا رنگ بدلے گا، دھوپ لگے گی، امام پروردگار یہ چہرہ جو سورج سے متاثر ہے پروردگار اس چہرے پر رحم نازل کر۔ اور جب امام کسی چہرے پر رحم کی دعا کریں گے تو کل یہ چہرہ سورج سے زیادہ چمکدار نظر آئے گا۔ وہ لوگ جو دھوپ میں نکل رہے ہیں پروردگار ان رخساروں پر رحمت نازل کر جو امام حسین علیہ السلام کی زری پر رکھ رہے ہیں، پروردگار ان آنکھوں پر رحمت نازل کر جن سے ہماری محبت میں آنسو بہ رہے ہیں، پروردگار ان دلوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے لیے غم میں مصائب میں جل رہے ہیں، پروردگار ان آوازوں پر، بلند آوازوں پر سرخا ائمہ معصومین اس رونے کو مثلا جھیلے دے کر سرخا چیخ کے رو، امام حسین کے غم میں آوازیں بلند کرو تو بلند آواز سے رو۔ اور یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو جناب ام سلمہ کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی، وہ گھر میں رو رہی تھی لیکن یہ آواز باہر تک جا رہی تھی، لوگ جا رہے کیوں ام المومنین رو رہی ہے؟ امام سجاد ہوتے تھے تو باہر کے لوگ متاثر ہوتے تھے، میں کہوں سا کہ رونا ہے تو سرخا بلند آواز سے رو، وہ آوازیں، وہ فریادیں جو ہمارے غم میں نکلتی ہیں وہ خدا رحمت نازل کرے۔ پروردگار میں ان بدنوں کو، ان جانوں کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، اور پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے ان لوگوں کی ملاقات کی جگہ حوض کوثر قرار دے۔ آپ غور کریں درجہ کیا ہے، بلندیاں کیا ہیں، امام کہاں تک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ آنسو جو ہمارے امام حسین کے غم میں بہہ رہے ہیں یہ کتنے عظیم آنسو ہیں۔ امام سے روایت ہے کہ وہ اما من عبد، کسی بھی بندے مومن کی نگاہ سے، آنکھوں سے ہمارے لیے قطرہ نکلتا ہے، یہ آنسو نکلتا ہے، خدا بند عالم اس ایک آنسو کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ امام جنت بانٹ رہے ایک آنسو کا قطرہ۔ شیخ جعفر شوستری اللہ رحمت اور رضوان بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے خصائص حسینیہ میں یہ بات لکھ کے لکھی ہے کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو میرے عمل میں کوئی ایک ایسا عمل نہیں جس کے لیے میں کہہ سکوں اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ نماز ہے تو اس میں ریاکاری، روزہ ہے تو اس میں ریاکاری، حج و زکوٰۃ ہے تو اس میں ریاکاری، خمس ہے تو اس میں ریاکاری، ہر جگہ میں اپنے عمل میں کہیں نہ کہیں ریاکاری ضرور پاتا ہوں۔ کوئی ایک ایسا عمل جس میں میں یقین سے کہہ سکوں کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے۔
ہر جگہ کچھ نہ کچھ خامیاں یا کاریاں ہیں، لیکن پروردگار ایک عمل وہ ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ وہ کون عمل؟ تو وہ آنسی جو حسین کے غم میں بہتا ہے۔ آپ سچ بتائیں، دنیا کا کوئی آدمی تصویر کھنچانے کے لیے روتا ہے؟ دل پر چوٹ پہنچتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں۔ یہی ایک آنسو ہے جو ہماری قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو پاک رکھیں، اور آنسو جن آنکھوں سے نکل رہے ہیں ان آنکھوں کو حرام سے پاک رکھیں تاکہ پاک ظرف سے پاک آنسو نکلے۔ ایسا نہ ہو ہم مجلس میں جن آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں مجلس کے بعد انہی آنکھوں سے نامحرموں کو بھی دیکھیں۔ جن زبانوں سے یہ حسین کہہ رہے ہیں انہی زبانوں سے غیبتیں بھی کریں۔ اگر آپ کسی کو اچھا پانی شربت پلا رہے ہیں، ورنہ گلاس کی گندگی شربت کو بھی متاثر کرتی ہے، تو حسین کے غم میں آنسو بہانا ہے تو یہ آنسو پاک ہے، خالص ہے۔ اپنی آنکھوں کو ہم حرام سے محفوظ رکھیں تاکہ پاک آنکھوں سے پاک آنسو نکل سکے۔ زبانوں کو محفوظ رکھیں تاکہ پاک زبانوں سے حسین کا نعرہ نکل سکے۔ عزیز و دوستو، ان آنسو کو سنبھال کے رکھیں۔ فرماتے ہیں کوئی بھی آنسو جو حسین کے غم میں نکلتا ہے اور بہہ کر کے رخسار پر آ جاتا ہے، خدا اس کو جنت میں بڑا درجہ عطا کرتا ہے۔ ان آنسو کو بچا کے رکھیں۔ اور عجب جملہ ملتا ہے کہ جو آنسو امام حسین کے قتل میں نکلتا ہے یہاں تک کہ وہ آنکھ سے نکل کر رخسار پر آ جاتا ہے، خدا اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اور وہ آنسو جو ہمارے کسی چاہنے والے کی تکلیف کو سن کر کے نکلتا ہے، امام حسین کی تکلیف کو سن کے نکلتا ہے کہ الگ آنسو ہے، اور ہمارے چاہنے والوں کی تکلیف کو سن کے اگر آنسو نکلتا ہے اور وہ تکلیف ہمارے چاہنے والوں ہمارے دشمنوں سے ملی ہو تو خدا بند عالم یہ ہمارے چاہنے والوں کے غم میں آنسو بہانے والوں کو بھی جنت عطا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کا آنسو نکل رہا ہے اس غم کی بنا پر، اس تکلیف کی بنا پر جو ہماری بنا پر اس سے پہنچی ہے، یعنی کوئی عزادار ہے اس کو کوئی ستا رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، اور اس اذیت کی بنا پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، خدا بند عالم اس شخص کو جہنم کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ آپ غور کریں اہل بیت عزاداری کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ مجھے آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا، کوشش کریں اس عزاداری کو جوش سے زیادہ ہوش میں لے کر کے آئیں۔ ایسا کوئی جوشیلا کام نہ کرے جو ہماری عزاداری کو متاثر کر سکے۔ ہمارا فرض اس وقت ہے جب ہم چاروں طرف سے کانٹوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے دشمن ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو ہوشیار وہ ہے جس کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑی میں اپنے دامن کو بچا کر کے نکال لے جائے۔ ادھر جانا کام نہیں ہے، ہم کانٹوں کو نہیں روک سکتے، لیکن احتیاط کر کے اپنے دامن کو بچا تو سکتے ہیں۔ اس حالات میں جب ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، دشمن اپنے پرائے مل کے آزاداری پر حملہ کر رہے ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ جوش زیادہ ہوش میں کام لیں اور آزاداری کو بچا کر کے لے جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا جوش ہماری عزاداری کی محدودیت کا سبب بن جائے۔ ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر بھی دیکھے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب کرفیو لگا ہوا تھا ایک شہر میں اور جلوس اٹھنے کی بات تھی اور بغیر پاس کے کوئی نکل نہیں سکتا تھا، تو گورنمنٹ نے کہا تھا ہر وہ شخص جو کالے کرتے پہن کے آئے گا اس کے لیے کرفیو کا پاس ہے۔ ہماری چیزیں موجود تھیں، اور ایسا زمانہ نہ آئے کہ ہم جوش میں کچھ کام کر سکیں،
میری گزارش آپ سے یہ حسین کے واسطے سے اپنے جوش کو ہوش کے اندر رکھیے، ہوش پر جوش کو غالب آنے مت دیجیے۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری ہے، اس میں روزانہ نئی نئی چیزیں نکلنے آتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، لیکن روایت میں ہے کہ جو شخص من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ لائیے لیکن کسی ایسی قوم سے مشابہت نہ ہو جو مسلمان نہیں ہے۔ اگر آپ نے عزاداری میں ان چیزوں کو راج کیا جو اسلامی نہیں ہے اور کسی دوسری قوم سے مطابق رکھتی ہے، تو روایت میں جو شخص کسی دوسری قوم کا نقشہ اختیار کرے گا، اس کی شفاعت اختیار کرے گا، کل قیامت میں اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، عزاداری بڑھائیے لیکن دو چیزوں کا ضرور خیال رکھیے۔ نئی نئی چیزیں آ رہی آئیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھیے، ایک عزاداری کا احترام اور اس کا تقدس مجروح نہ ہونے پائے۔ جو بھی آپ رائے لائیں، تقدس، احترام، اہل بیت سے وابستہ متاثر نہ ہو، اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، اس سے جو غم کا تاثر ہے، غم کا تاثر بدلنے نہ پائے۔ جلوس غم، شب بیداری غم، شبیہ غم، ہر وہ چیز لائیے جس کو دیکھنے کے بعد آنسو نکلنے لگے۔ تقدس برقرار رہنا چاہیے، احترام برقرار رہنا چاہیے، غم کی تصویر برقرار رہنا چاہیے۔ پتہ چلے یہ جلوس کسی ایسے کا ہے جس کو ستا کے مارا گیا ہے، پتہ چلے یہ سڑک پر لوگ آ رہے ہیں اس کی یاد میں جس کو پیاسا مارا گیا۔ ہم کہیں نہیں ہماری ادا، ہماری ادا، ہمارا لباس یہ بتائے یہ کسی مظلوم کا غم ہے، پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے جلوسوں میں، ہماری امام بارگاہوں میں، ہمارے ساری چیزوں میں تقدس اور غم کا تاثر رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے ہوش میں جوش میں آگے بڑھ جائیں، نہ تقدس برقرار رہے اور نہ غم کا تاثر برقرار رہے۔ اور دوسری بات مجھے بمبئی والوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ سچ بتائیں، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو نامحرموں کے مجمع میں لایا گیا تو جناب زینب غمزدہ تھی یا خوش تھی؟ زین العابدین اس منظر کو دیکھ کے خوش تھے یا غمزدہ تھے؟ جب بھی یہ منظر پیش کیا جاتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آتے تھے نہیں آتے تھے؟ میں نہیں کہتا کہ جلوس میں خواتین نہ آئیں، لیکن ایک الگ طریقے سے جائیں، کندھے سے کندھا نہیں ملنا چاہیے۔ لکھیے، نکلنا باہر حرام نہیں، نکلیے، لیکن آپ ایک الگ سب سے جائیے۔ دائیں طرف جلوس نکل رہا ہے، رسے لگا دیجئے۔ یہ سلسلہ عورتوں کا ہے، یہ لائن مردوں کی ہے۔ یہ جذبات میں محرم نامحرم کا مل جانا، عزیزو، جذبات کسی حرام کو حلال کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ محبت حرام کو حلال ہے۔ اگر حسین سے محبت ہے تو وہ کام کرو جس میں کوئی بھی حلال متاثر نہ ہو اور کوئی حرام نہ ہونے پائے۔ عزاداری جذبات کا نام نہیں ہے، عزاداری دین کی روشنی میں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ جب تصویریں آتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، یہ حسین کی عزاداری ہے۔ آپ سچ بتائیں، عباس کے علم کو اٹھ رہا ہے، اس علم کے سائے میں اگر کوئی بے پردہ عورت کھڑی ہے تو پرچم خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اس پرچم میں جو جناب سکینہ کی مشق لگی ہوئی ہے،
وہ زیر پرچم برہنہ سر عورتوں کو دیکھیں گی تو خوش ہوں گی. جس نے اپنے پردے کی خاطر سارا کام کر دیا. میں نہیں کہتا نکلیے، لیکن شریعت کے حدود میں. آپ کا کندھا کسی ماہر سے مس نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے. الگ لائن بنائیے، ایک طرف عورتوں کو رکھیے، ایک طرف مردوں کو رکھیے. یہ جذبات میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیجیے، لیکن وہ کام کیجیے کہ اگر جناب زینب اس مجمع میں آ جائیں تو آپ کو دیکھ کے خوش ہو، سر نہ جھکائیں. جناب سکینہ آ جائیں تو جلوس میں دیکھ کے آپ کے خوش ہو، آنسو نہ بہائیں. میری کوشش یہ ہے آپ عزاداری کو کریں، لیکن اس انداز سے کریں کہ جب یہ عزاداری کی تصویر ہمارے امام وقت کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کے لبوں سے ہماری دعائیں نکلیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں نکلیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سے افسوس کہ خدا ہم سب کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اہل بیت کی خوشی کے مطابق، اہل بیت کی منزل کے مطابق عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری عزاداری کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.